بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تجمل حسین نون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا جو پروگرام ہے ہم نے مہنگائی اور موجودہ جو پاکستان میں بحران ہے اس کے اوپر ہم لے کر آئے ہیں، اور میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ آج لیاقت راٹھور صاحب موجود ہیں، چیف آرگنائزر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، اور ان کے ساتھ ہیں سینئر قانون دان چودھری شفیع ندیم ایڈوکیٹ. ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے. کیسے ہیں راٹھور صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اور شفیع صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ راٹھور صاحب یہ بتائیے کہ آپ سینئر قانون دان بھی ہیں اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر بھی ہیں. موجودہ جو پاکستان میں جو بحران ہے، جو مہنگائی کا بحران ہے، کرپشن جو ہو رہی ہے، ملک سنبھل نہیں پا رہا، اور حکومت پاکستان جو نیا بجٹ لے کے آئی ہے، منی بجٹ، اس کا بھی مہنگائی کا جو توازن ہے وہ بھی برقرار نہیں رہ سکا. مہنگائی بالکل کنٹرول نہیں ہو رہی، اور موجودہ جو اثر انداز ہے وہ نیچے گراس روٹ عوام تک گیا ہے. اس کا کیا حل ہے کہ مہنگائی کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 70 سال پاکستان میں مختلف بحران جو ہے وہ جنم لیتے رہے، جس میں اس سے پہلے کے زیادہ تر بحران ڈکٹیٹر اور جمہوریت کے جنگ کے تھے. ڈکٹیٹر پاکستان کو فتح کر لیتے تھے اور جمہوری قوتیں ان کے خلاف متحد ہو جاتی تھی، اور ڈکٹیٹروں اور جمہوریت کے درمیان جو ایک طویل جنگ تھی. اب پاکستان کے عوام یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان سے کس طرح نکلیں. پاکستان میں کوئی ایک بحران نہیں ہے، بہت سارے بحران ہیں، جن میں خارجی محاذ کا بہت بڑا بحران ہے. اس وقت پاکستان کے باہر کے ممالک کے ساتھ، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ چین ہو، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، یورپ ہو، پچھلے 4 سال سے پاکستان ان سب جگہوں کے ساتھ کوئی مناسب تعلقات رکھنے میں کامیاب نہیں ہوا. اس کی وجہ سے مختلف بحرانوں نے جنم لیا اور پاکستان کو ایک تنہائی کا شکار کیا گیا. اور اسی تنہائی کا زاویہ جب آگے بڑھا ہوا دیکھا تو اس وقت بھی ہندوستان کے وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پہ ایک ایسی سٹیپ لیا جو اسے 70 سال سے جرأت نہیں ہو رہی تھی. ایک تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا اصل حکمران ہے کون؟ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ڈکٹیٹرز ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس وقت تک ابھی یہی سیٹل نہیں ہو سکا کہ پاکستان کا اصل حکمران ہے کون. اور جب پاکستان اس سفر میں آگے بڑھے گا کہ اس کا اصل حکمران جمہوری ادارے اور آئین ہے، تو پاکستان کے یہ بحران آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. اس وقت مختلف بحران ہیں. مثلا پہلے ہمارا ایک مشرق میں دشمن تھا بھارت. اس وقت پاکستان کو بحرانوں کے چاروں طرف سے لپیٹ میں لے لیا ہے. ہمارا مشرقی بارڈر محفوظ نہیں، ہمارا مغربی بارڈر محفوظ نہیں، ملک کے اندر دہشت گردی آ گئی ہے، ملک میں مہنگائی آ گئی ہے، اور اخلاقی روایات، سیاسی روایات جو پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. بہت بڑا المیہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے اخلاقی اور سیاسی روایات بھی ہماری وہ بھی ہم سے غائب ہو گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک مسلمان کلچر ہے، مسلمان ملک ہے، اخلاقی روایات ہیں. برداشت کرو اور اپنے ملک کے لیے آگے بڑھو. اسلام کا ہمارا نظریہ ہے. ہمیں پاکستان کو ان سارے معاملات میں آگے بڑھ کر اپنی پچ پہ کھیلنا تھا. لیکن ہوا کہ پاکستان ایٹمی قوت ضرور بنا. اس وقت سب سے بڑا بین الاقوامی سازشوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت کو متاثر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر مختلف بحران پیدا کیا. اس میں معاشرتی بحران بھی ہے، اس میں معاشی بحران بھی ہے، اس میں اخلاقی بحران بھی ہے، اور اس میں جو اچھی چیزیں ہم سے وہ دور بھاگتی جا رہی ہیں، اور جو چیزیں ہمارا ورثہ نہیں، ہمارا مذہب نہیں، وہ ہم پہ مسلط ہو رہی ہیں. اور اس وقت اندرونی حقیقت یہ ہے کہ ہم پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. وہ کیوں تیار ہو؟ ہمارے سیاسی مزاج کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارا تبدیلی لائی اور یہاں حکومت کو بدل دی. لیکن ابھی کچھ ہفتے گزرے نہیں کہ نہیں،
जनाब अमेरिका ने नहीं तो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारी हुकूमत बदली। फिर ये कहते हैं इम्पोर्टेड, कौन सी इम्पोर्टेड आ गई? जो इस वक्त इत्तेहाद मौजूद है पाकिस्तान में हुकूमत में, वो तो पिछले पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यहाँ की सियासी जमातें हैं, उन्होंने हालात में देखा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में जा रहा है, तो वो इकट्ठा होकर एक अदम एतमाद की एक कैफियत हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और जमहूरी तरीके से तब्दीली आई। नहीं, आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, जिसके बाद यानी कि फौरी तौर पे अदम एतमाद नेशनल असम्बली में पेश किया गया 3.5 साल के बाद। उसके बाद नई हुकूमत जो बनी पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुख्तलिफ जमातें मिलकर हुकूमत बनाई। उसके बावजूद भी कोई नई कानून साजी ऐसी नहीं की जा सकी नेशनल असम्बली में कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि तमाम मिनिस्टर जो हैं, तमाम जो महकमे हैं, वो अभी तक यानी कि अपने अखराजात नहीं कम कर सके और नए टैक्स लगा के अवाम के ऊपर महंगाई की तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि लियाकत राठौर साहब, इसका सोल्यूशन क्या है कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि जब अब नए टैक्स लगाएंगे तो महंगाई का बहरान तो मुल्क में आएगा, और इस बहरान को खत्म करने का क्या तरीकाकार है, ये आप इसके पर आप करें। मैं समझता हूं कि हमसे पिछले 5 साल में मुख्तलिफ फैसले गलत हुए। ये कोई किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, ये पिछले 5 साल के मुख्तलिफ फैसले जो हैं। मसलन हम IF के पास गए, लेकिन इतनी ताख़ीर से गए कि बहुत सारे मसले पैदा हो गए। फिर हमने जो जाकर वहाँ तय किया, अगर वो मुनासिब अंदाज से तय करते तो पाकिस्तान पे ये क़यामत ना टूटती। तो उसमें हमारे जो गुज़श्ता हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत भी उसी दलदल में फंसी हुई है। इसका बेहतरीन हाल ये है, आप पाकिस्तान को इन हालात से निकलने के लिए फ़र्ज़ करें डॉलर किस तरीके से हम नीचे आए ताकि पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हो, उसका वाहिद हाल यही है कि डॉलर हमें मिले, बाहर से हमें अमदाद मिले। अगर वो मिलेगी तो पाकिस्तान का जो इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान है ये नीचे आ सकती है। शफी नदीम साहब, आप ये बताइएगा कि मौजूदा जो महंगाई की जो सूरत हाल है, इस पे तमाम जितनी भी सियासी पार्टी हैं, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इनको मिल के इसके ऊपर कोई ऐसा लाए अमल तय करना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल के। ये क्या वजह है कि ये अभी तक तमाम सियासी जमातें जो हैं मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने में, अवाम के मसाइल हल करने में क्यों नाकामयाब हैं? ये क्या बड़ी वजह है, इसका ज़रा आप करें। पहली बात, वाइस चेयरमैन PLF आज़ाद कश्मीर मोहतरम नून साहब, बड़ी खूबसूरत सवाल आपने किया कि सारी पार्टियां मिल के ये किस तरह मुमकिन हो सके कि पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के इस अजदहा से बचाया जा सके। हकीकत बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, जो ही हम अपने आप को सिंपल कर दें, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, और ज़री मुल्क की डिमांड सिर्फ क्या है कि काश्तकार को फैसिलेट किया जाए, काश्तकार को सहूलियात दी जाए, काश्तकार को जिस तरह के कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भट्टू मरहूम इनकलाब लाए और उन्होंने काश्तकारों को प्रमोट किया। अब जब काश्तकार हमारा प्रमोट होगा तो गंदम हमें मिलेगी, चावल हमें मिलेंगे, आटा हमें मिलेगा और शुगर हमें मिलेगी। और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में असल आम गरीब आदमी की ज़रूरत है। और इन लोगों की जो जिस तरह के आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई एंड की, फिर अदम एतमाद इसलिए आया कि ताकि मुल्क के अंदर एक फ्लेक्सेशन की जाए, रिलैक्सेशन की जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, सस्ती अशिया की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो भी उसी दलदल में फंस गए क्योंकि वो काश्तकारों का जो ज़री मुल्क का जो माटो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, आज भी अगर हम मुल्क के अंदर ज़री शोबे को प्रमोट करें और फिर हमारे पास 2 चीज़ें रह जाती हैं, डॉलर और पेट्रोल। पेट्रोल का तो सिंपली सी बात है कि ईरान है
روس ہے جو ہمیں پیٹرول سستا دے رہے ہیں، لیکن یہ پھر وہی کہتے ہیں کہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، فلاں ہے۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ عوام کو اس وقت جو موجودہ جو مہنگائی کا جو بحران ہے، عوام کو کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو نیچے جو لوگ ہیں، نیچے لو طبقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ان کو آٹا، چینی، چاول، گھی وغیرہ جس طرح کی ان کی روزمرہ کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کو ضرورت ہے، اس کے اوپر اتنی مہنگائی ہے کہ ایک مزدور جو 1000 روپے کی جو دیہڑی لگاتا ہے وہ شام کو یعنی کہ بچوں کو پوری طرح یعنی کہ کھانا نہیں دے سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایسی سہولت میسر کرنی چاہیے؟ غریبوں کے لیے کوئی سہولت کارڈ میسر کرنا چاہیے، کوئی کنٹرول ریٹ لانے چاہیے۔ آگے مہنگائی بھی آ رہی ہے اور آگے جس طرح مہنگائی مزید بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد رمضان شریف آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جب رمضان شریف آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے اسپیشلی ایک ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ تمام چیزوں کے اوپر رعایت دی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نظر ڈالیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ابھی تک اس طرح مہنگائی کنٹرول ہو رہی، اور یہ ابھی یعنی کہ اس کے سسٹم کے اوپر کوئی نیا ایسا یعنی کہ کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکی کہ ملک کے پاکستان کے لیے، ان کی غریب عوام کے لیے، کہ ان کو کچھ سہولت میسر ہو سکے؟ نون صاحب میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ پیٹرول جانے، ڈالر جارے، حکومت جانے، لیکن حکومت کو بہر صورت مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور مڈل مین کے لیے اور عام آدمی کے لیے آٹا، چاول اور چینی اور دالیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ کاشتکار کو پروموٹ کیا جائے۔ آج جتنی مرضی دنیا میں مہنگائی ہو جائے، ہمارا پنجاب سندھ وہ زمینیں ہماری وہی گندم پیدا کر رہی ہیں، وہی آٹا پیدا کر رہی ہیں، وہی شوگر پیدا کی جا رہی ہے، وہی گنا پیدا کیا جا رہا ہے اور وہی دالیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ صرف ان کو سسٹمیٹیکلی عوام تک پہنچانا ہے، پہنچانے کا کام گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ اگر دیانتداری سے کام کرے، عوام کا سوچے، مڈل مین کا سوچے، رمضان شریف کا سوچے، اللہ کا خوف کھائے، تو یہ چیزیں ہمارے عام آدمی کو آسانی، سستی اور مناسب قیمتوں میں پہنچ سکتی ہیں۔ پیٹرول جانے، ڈالر جانے، حکومت والے جانے جو مرضی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو کے لوگ آٹا لینے کے لیے، آٹا نہیں مل رہا تھا پاکستان میں۔ آپ نے مختلف شہروں میں بھی دیکھا، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، جس طرح بڑے بڑے شہر ہیں، آبادی ہے اور مختلف یعنی کہ بڑھتی جا رہی ہے شہروں کے اندر آبادی، اور زرعی جو صورتحال ہے اس کے اوپر، زراعت کے اوپر حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی علاقوں کے اندر جو آبادی ہے ان کا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ شہر کی طرف بھاگے آتے ہیں، لیکن کھیتی باڑی بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ اس کے لیے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنا جو سسٹم ہے اس کو چھوڑ کے، کھیتی باڑی کو چھوڑ کے روزگار کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک آپ کو پتہ ہے 8 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان جو ملک سے باہر جا چکے ہیں کہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ توجہ کریں، توجہ ڈالیں، عوام کو بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری سسٹم ایسا شروع کرنا چاہیے جس کے اوپر ابھی تک کسی سیاستدان، کسی بھی پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی کہ ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ان کے لیے جو نئی انڈسٹری سسٹم اگر شروع کیا جائے۔ اس کے اوپر تھوڑی نظر ڈالیں کہ اس بحران سے نکلنے لیے نوجوانوں کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے۔ جی پاکستان میں اس میں یہ واقعہ بڑا صحیح نقطہ پہ آپ نے توجہ دلائی ہے۔ پاکستان کے اندر اب پہلے تو ہمارے گردن پہ یہ جو اس وقت IMF کا فیصلہ بیٹھا ہے، خدا کرے کہ یہ اس ہفتے میں بہتر سمت میں اختیار کر جائے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جب یہ معاملہ تھوڑا سا پاکستان کی حکومت اس معاملے کو سیٹل کر لے تو پاکستان کی حکومت کو یہاں مختلف شعبوں میں اگر ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی تو یہاں کا نوجوان باہر نہیں جائے گا۔ اگر ملک کے اندر زرعی اصلاحات، یہاں پر سبزیاں اگائی جائیں گی، پھل اگائے جائیں گے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، تو پاکستان کے اندر یہ بحران تھوڑا ٹائم لیں گے لیکن بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا، ابھی پچھلے دنوں میں حکومت پاکستان نے رابطہ کیا ہے روس سے بھی تیل لینے کا، یا ایران سے بھی۔ پاکستان کو جہاں سے رعایت تیل مل سکتا ہے، پیٹرول مل سکتا ہے، ان کو لے لینا چاہیے تاکہ یہاں کے ٹرانسپورٹ ہے، یہاں کے کرائے ہیں، یہاں کے دوسری چیزوں میں جو یہاں پیٹرول ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو اس کے ریٹس پہ کمی لائی جا سکے، زرعی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہاں انڈسٹری کی بہت
ضرورت ہے. اور اگر آئندہ یہ ہمارا چائنا کے ساتھ ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا تھا وہ اگر دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے, سی پیک کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اگر وہ دوبارہ تیزی کے ساتھ بحال ہو جائے تو بہت سارے روزگار اس سے آگے بڑھیں گے, اور پاکستان کے نوجوان کو انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں 1.5 سال کی منصوبہ بندی کی مزید ضرورت ہے, اور آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے اس ملک کے اندر میں ان تمام مشکلات کا حل موجود ہے, خواہ وہ انڈسٹری ہے, خواہ وہ زراعت ہے, خواہ وہ آپ کی یہ بھی ایک صنعت ہے کہ مال مویشیوں کو پالنا یا دودھ کی کیفیت ہے, ان سب کو خالص چیزیں خوراک وغیرہ, تو یہ پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ مینجمنٹ ہو سکتی ہے. میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے یہ ضرور گزارش کروں گا موجودہ پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی, پاکستان کے عدلیہ سے بھی, اور پاکستان کے عام آدمی سے بھی, کہ ہم نے جو جنگیں شروع کر رکھی ہے آپس میں, یہ جنگیں ہمارے مسائل کا حل نہیں. ہم ایک مشکل حالات میں ایک قوم ہے, اور اس کے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی خود غرضیاں جو ہیں وہ سائڈ پہ رکھنی ہوگی. کیا لیاقت راٹھور صاحب آپ یہ بتائیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اور اپوزیشن ہے, ان کو مل کے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے کیا الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ الیکشن تو ضروری بات ہے, اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا, لیکن ہمارا طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک اسمبلی چل رہی تھی, اس کے ایم این ایز تھے, ایم پی اے تھے, کیا ضرورت تھی نیشنل اسمبلی کے امیدواروں کو استعفے دینے کی؟ کیا ضرورت تھی 2 صوبائی حکومتیں چل رہی تھی ان کو استعفے دلوانے کی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مشکلات ادھر آئی, لیکن اندر سے بھی ہم نے ان مشکلات میں اضافہ کیا کہ پاکستان مشکل میں مزید جائے. کیا پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے, جو ایک مخلوط سیٹ اپ آپ کہہ لیں کہ مختلف جماعتوں نے مل کے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے, لیکن یہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے, اپنے ٹائم پہ ہوں گے؟ انشاءاللہ پاکستان میں 2023 میں اکتوبر تک انتخابات ہو جائیں گے. یہ الیکشن ویسے تو نہیں ہو سکتے نا, ابھی ووٹر لسٹیں بننی ہیں, حلقوں کی نئی حلقہ بندی ہونی ہے, جو ووٹر ویسے ہی آ گئے ہیں ان کو نکالنا ہے. کچھ الیکشن کمیشن کو بھی مناسب ٹائم ہمیں دینا چاہیے. اگر وہ 5-6 ماہ لیتے ہیں تو اس سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جائے گی کہ الیکشن پیچھے چلے جائیں گے. الیکشن اکتوبر تک پاکستان میں ہر صورت میں ہونے چاہیے, اور موجودہ بحران سے نکلنے کا الیکشن بھی ایک حل ہے. لیکن مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر خارجہ, وزیر خزانہ اور صوبہ سرحد کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کو یہ اندیا دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کے, کیا آئی ایم ایف کے دلدل سے نکلنے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ کیا پاکستان کی یوتھ کو آگے آنا چاہیے, اور اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو پاکستان ایک برے حالات میں پھنس سکتا ہے. اس کے لیے آپ بتائیں کہ موجودہ جو بحران ہے اس کو کس طرح حل کیا جائے, اور یا ہم یہاں پہ رک جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ جو عوام ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ ایکسٹرا ایکسپینسز جو ہے نا, ایکسٹرا ایکسپینسز فرام دا باٹم ٹو دا ٹاپ ہے, ان کو کنٹرول کیا جائے. یہ میں سے ہم خود بخود ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہیں لیاقت راٹھور صاحب اور شفیع ندیم ایڈوکیٹ صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان لے کے آئیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.